ونی قسط نمبر 3۔ میرے معدے میں تکلیف ہے اس لیے، ایمان بولی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی خوف کے مارے۔ گولی کھانے سے طبیعت تو اس کی کچھ بہتر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب شاہ میر کا غصہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری پریشان تھی، روز ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ جاتی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ضرور کسی کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو تم، شاہ میر نے کہا تو اوپر چھت پر کھڑا ہوا مراد نیچے غصے سے آیا۔ آخر ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، ساجدہ نے کہا۔ اماں یہ الٹیاں کر رہی تھی، اس کو چکر آ رہے تھے۔ اس کی طبیعت ایسی کیوں ہو گئی ہے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں، شاہ میر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بیٹا ہو سکتا ہے تم باپ بننے والے ہو، اس میں اتنا پریشانی والی بات کون سی ہے، ساجدہ نے کہا۔ یہی تو پریشانی ہے، میں نے تو آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، شاہ میر نے کہا۔ تو مراد تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، اپنی آستینیں فولڈ کرتا ہوا۔ اس نے آتے ہی شاہ میر کا گریبان پکڑ لیا۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اواش دوستوں کی صحبت میں بات کی تمیز بھی بھول گئے ہو تم، مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ شاہ میر کی نظریں صفیہ اور عافیہ پر گئیں۔ وہ مراد کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ تم دونوں اندر جاؤ، شاہ میر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا۔ مراد نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ایمان نڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس کا دل دہل گیا تھا اس الزام پر۔ مراد نے اس افسوس سے ایمان کی طرف دیکھا جو دونوں پاؤں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے مٹی میں بیٹھی تھی، بے بسی کی مورت بنی ہوئی۔ اماں اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آتا ہوں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلو اٹھو تم ڈاکٹر کے پاس، چلو ابھی اسی وقت۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے جاؤ گے اسے، یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا، اور علاقے کے حالات بھی خراب ہیں، سکینہ نے کہا۔ چاچی میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئے گی اب، میں بغیرت نہیں ہوں، شاہ میر نے کہا۔ تمہاری غیرت کا نظارہ تو کر لیا ہے میں نے، مگر اب جو بھی کرنا ہے صبح کرنا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا، مراد نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شاہ میر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے رہو، باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں، مجھ پر جو گزر رہی ہے، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو پوچھتا تم سے، شاہ میر نے دبی دبی آواز میں کہا، اور پھر سے ایمان کا ہاتھ کھینچا اور اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا۔ میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں، مجھے چادر تو پہن لینے دیں، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دوپٹہ بھی نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ پہن آؤ چادر جلدی سے، شاہ میر نے کہا تو وہ اندر گئی اور اپنی چادر لینے لگی جو اس کے جہیز میں تھی۔ اس نے چادر اوڑھی اور باہر آ گئی۔ مراد نے اسے دیکھا، چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مراد بھی خود سوچ میں پڑ گیا، کہیں شاہ میر کا لگایا ہوا الزام سچ تو ثابت نہیں ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس لڑکی کے متعلق، سوائے اس کے کہ وہ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔ شاہ میر اس کا شوہر تھا، اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تھا تو ضرور اس نے کچھ دیکھا یا نوٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا، لیکن پھر بھی مراد کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی کوئی گناہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھی۔ ایمان سر جھکائے اپنے آنسو پونچھتی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور گاؤں کے حساب سے یہ وقت بہت دیر کا تھا۔ اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہسپتال تھوڑے فاصلے پر تھا۔ موٹر سائیکل اب سڑک پر رواں دواں تھی۔ بہت غصیلے تاثرات لیے شاہ میر موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کا ذہن میں اس کے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے ایمان پر شک تھا، وہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے صبح تک انتظار نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ایمان کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے ایسا کر رہا تھا جیسے اسے شک ہے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھی ہوئی ایمان کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اس کے سر سے سرک گئی تھی، جسے دوبارہ سر پر کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے حال پر حیران تھی۔ یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسی قیامت تھی، اور یہ کیسی آزمائش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ سچی تھی، اس بات کا تو اسے اطمینان تھا، لیکن وہ اس الزام پر حواس کھو بیٹھی تھی۔
آج تک اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدترین تھا۔ وہ اب تک شاہ میر سے بہت مار کھا چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس الزام پر ہو رہی تھی۔ وہ مار تو اس کے جسم پر لگی تھی جو زخم بھر بھی گئے تھے، لیکن اس الزام سے تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ سبتال آ گیا۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شاہ میر نے بھی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ ونی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کر واپس بھیج دیتی، لیکن خون بہا میں آنے والی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شاہ میر کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آیا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اسی نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اب اس نے سیاہ رنگ کا قمیض شلوار زیبتن کیا ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی کو ہیضہ ہوا ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شاہ میر سے کہا۔ شاہ میر میز کے اس پار بیٹھا تھا، اب کس حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ دیں مجھے اس رپورٹ میں، شاہ میر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ صبح، شاہ میر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگے۔ ایمان اب شاہ میر کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن ایمان نے شاہ میر کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی رپورٹ کی طرح۔ اس نے طاقت کی دوائیں لکھی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر شاہ میر کے حوالے کی۔ کچھ دن ان کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شاہ میر نے ایمان سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں اب واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شاہ میر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ گئی کہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کا الزام سچا ہوتا تو وہ ایمان کو گولی مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ گاؤں والے ایسی باتوں میں جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بے حال سی بکھرے بالوں کے ساتھ دھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب افسوس سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بنتے ہوا کی اس تذلیل پر اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پینے کے بغیر ہی شاہ میر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس وقت وہاں پر ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ پر مار دی۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تم جیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر آدھی رات کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ شاہ میر نے غصے سے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا نا، تمہاری ٹینشن اتر گئی۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا، کم از کم تمہاری یہ پریشانی تو دور ہو گئی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے سے یہ سب سوچے ہوئے بیٹھا تھا کہ شاہ میر سے اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یار شاہ میر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے تم ہمیشہ ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل ہی دل میں مطمئن نہیں ہو اس کی طرف سے؟ قاسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان سب نے پوری پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی کہ شاہ میر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، کیونکہ آج شاہ میر بہت غصے میں لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بات بڑی تھی اس بار۔ تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے گھر والوں کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کی وجہ سے، شاہ میر نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، تو آرام سے بیٹھو، ہمارے ساتھ چائے پیو۔
وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر کو سوچتا رہا، پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان صبح دیر سے جاگی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح سے بے عزت ہو جانا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلواتیں سناتے ہوئی اندر آ جاتی اور وہ خود بھی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی بھی کام کرنے کی۔ شاہ اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو گی، یہ آرام کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شاہ نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان سے نظریں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شاہ کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شاہ سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس بات کا نہیں دکھ تھا کہ اس نے الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے، ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شاہ کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگی اور جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوتے تھے جن کو ایک سائڈ پر کر دیتی تھی، اور مشکل تو اسے روٹیاں پکانے میں ہوتی تھی جن میں بہت وقت لگتا تھا اور اس کی کمر میں درد ہو جاتا تھا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھی، مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا، اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات بنا دیا تھا، اب بات بنا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا خیال کل رات کو رکھتا جب اس کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہوتا، ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی اور اس کے دل میں شاہ کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شاہ کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزارگی واضح تھی، اگر وہ کل رات اسے اس طرح سے تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن اسے اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شاہ کی شکل بھی دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو اور مجھے غصہ بھی مت دلاؤ، چلو میرے کمرے میں۔ شاہ اسے تھام کر اندر کمرے میں لے آیا۔ تم آرام کرو، شاہ اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی، مگر اسے کوئی خوشی نہیں تھی آج۔ شاہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، شاہ نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شاہ اسے دیکھے گیا۔ آج ایمان کو اس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شاہ نے کہا۔ میں ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہوں، میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ آپ کو میری رضا یا ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں ونی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئے، ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شاہ مزید شرمندہ ہوا۔ دیکھو تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شاہ نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شاہ نے کہا اور چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان روتی رہی۔ مراد نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں، اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا، چھوٹی سی عمر میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اس نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت تھا۔ میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے، کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شاہ کی تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوستوں نے اسے سکھائی تھیں۔ اس نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹیوں کی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب کر دی اور بڑی بیٹی اپنے ماموں کو دے دی، لیکن مراد کی کامیابیاں دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔
مراد ان دونوں کو اپنی بہنوں کے جیسے سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بھائی کہتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ ان دونوں کو شاہ میر سے زیادہ مراد عزیز تھا، کیونکہ مراد ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور شاہ میر ان سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے ہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے ہی سب کی خبر رکھ لیتا تھا۔ اب تو چائے، کھانے پینے سب کچھ وہ اوپر ہی لے آتا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنی شروع ہو جاتی تھیں، گاؤں کے لوگ اپنا بستر زیادہ تر چھتوں میں ہی لگا لیا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام تھی گاؤں میں، آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھتے تھے، اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے تھے، قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بدامنی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کو کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے بھابھی کو کھانا دیا ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ محترمہ تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، میرے خیال میں دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ صفیہ بولی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا، وہ صبح سے بھوکی ہیں۔ مراد نے کہا، مراد بھائی، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی تو وہ خود آ کر اٹھا کر کھا لیتی۔ صبح سے پڑی ہوئی ہے، بہت آرام کر لیا ہے، کم از کم اب تو اٹھ جائے۔ عافیہ نے کہا، صرف تم اندر جاؤ صفیہ اور اس کو کھانا دے آؤ۔ مراد نے کہا تو اتنے میں شاہ میر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا ان سے؟ شاہ میر آ کر چارپائی پر بیٹھا تو مراد نے اس سے کہا۔ صفیہ نے کھانا شاہ میر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شاہ میر نے کہا۔ شاہ میر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مراد کہہ رہا تھا۔ شاہ میر نے اسے دیکھا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، شاہ میر نے کہا۔ میں نے دوائی لے لی ہے، بخار کی اتر جائے گا بخار۔ ایمان نے کہا، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے صبح سے؟ شاہ میر بولا، مجھے بھوک نہیں تھی۔ وہ بولی، اچھا اب کھا لو۔ شاہ میر نے کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ شاہ میر بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی ہو تم، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ ایمان کو شاہ میر کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے بے دردی سے شاہ میر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہ میر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایمان، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ 2 ماہ میں نے تم سے کیسے دور رہ کر گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، شاہ میر نے کہا تو ایمان حیران ہو گئی۔ کیسی جیت؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم… ایمان نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شاہ میر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔ نیم اندھیرا ہونے کے باعث صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا۔ ایمان ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانے لگی۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی۔ لاؤنج روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد، آپ ایسے بھاگ… مراد ہڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ مراد کو اس کی یہ بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر آ گئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ ایمان چارپائی پر لیٹ گئی اور رونے لگی کہ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرے کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیرت میں تھا، کیا ہو گیا جو ایمان شاہ میر کے کمرے سے ایسے بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی؟ اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شاہ میر پچھتا رہا تھا ایسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی توجہ کے منتظر رہی تھی اور اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔
آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شاہ میر بھی اداس دکھائی دیتا تھا، ایمان تو ہمیشہ ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ میر اور مراد دونوں ساتھ ساتھ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ سکینہ دور بیٹھی محوے گفتگو تھیں۔ عافیہ اور صفیہ دونوں اپنے کمروں میں گھسی ہوئی تھیں۔ شاہ میر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شاہ میر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شاہ میر بولا۔ آج ڈیرے پر نہیں گیا کیا؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شاہ میر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شاہ میر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمان جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا کہ وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم صاف تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی۔ ہلکی سی چائے گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، پھر راتیں ٹھنڈی۔ شاہ میر ایمان کے پاس آیا۔ ونی میں آئی ہو، میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، تم پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا نہیں آئی، آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو پھر۔ شاہ میر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی روٹیاں کیا تمہاری ماں کر پکائے گی؟ ساجدہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے ورنہ میں کب کی پکا دیتی۔ ایمان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی، کل سارا دن آرام کیا، اب اٹھو۔ میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، ساجدہ بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آیا۔ کیا ہوا چاچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانہ کرے گی، ساجدہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی مراد کی آواز سن کر۔ یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، ساجدہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئیں اپنے اپنے کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئیں۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتیں، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت کام چور ہو گئی ہو تم دونوں، مراد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی، آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی نا تو پھر وہاں پر جو گھر ملے گا ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لسی تھی، اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ، کیا بھائی کو بس لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، صفیہ نے روٹیاں ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دیں، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟ مراد نے کہا تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا میڈم تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں ادھر پوری کر دی مراد نے، صادق احمد شاہ میر کے والد نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا یہاں، عافیہ نے کہا۔ شاہ میر کو کچھ مت کہو، ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شاہ میر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میری جان ہے اس میں، صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں، صفیہ نے جتایا۔ اچھا کھانا دو، مجھے جلدی کام سے جانا ہے، صادق احمد نے روکھے پن سے کہا۔ مراد جانتا تھا کہ وہ شاہ میر کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور مراد کو کوئی شاہ میر پر فوقیت دے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ اس کے لیے کھانا لے کر اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ڈالتی ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، میرے بھائی کے قاتل کی بہن، عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی۔ مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی ان سے کل رات کے لیے، میں نے شاہ میر کا غصہ ان پر نکالا، وہ تو اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ جی تو دوستو، کہانی کا تیسرا حصہ کیسا لگا آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اب تک کی ساری کہانی کیسی رہی یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتاتے رہیں، تاکہ نئی کہانی اپلوڈ کرنے میں، اس کہانی کو کنٹینیو کرنے میں میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد نئے ایپیسوڈز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔